دل اداس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ لاہور شریف 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، اس سے بھی انشاءاللہ رنج و غم دور۔ ایک کدو شریف کھایا کریں، ہاں کدو شریف غم کو دور کرتا ہے۔ میں بہت کھاتا ہوں کدو شریف بہت کھاتا ہوں الحمدللہ، میں نے اس کی برکتیں دیکھی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو خادم النبی تھے فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو شریف پسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کدو شریف بہت پسند فرماتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ کدو شریف کے فوائد: قدرتی وٹامن سی، سوڈیم، پوٹاشیم اور فولاد نہ صرف طاقت بخش ثابت ہوتا بلکہ اس کا روزانہ استعمال پیٹ کے مختلف امراض کے خلاف مؤثر حفاظت بھی فراہم کرتا ہے۔ کدو شریف میں پائے جانے والے اجزاء کی تاثیر قدرتی طور پر ٹھنڈی ہوتی ہے، جو گرمی کا اثر کم کرنے کے ساتھ ساتھ تھکن کا احساس بھی گھٹا دیتا ہے۔ کدو شریف کھانے سے خوب بھوک لگتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ قبض کے مریضوں کے لیے کدو شریف بہت فائدہ مند ہے۔ کدو شریف جگر کے درد کو دور کرنے میں مفید ہے۔ جگر میننگ لیور۔ پیشاب کے امراض، پیشاب کی بیماریوں، معدے کے امراض، پیٹ کی بیماریوں اور یرقان یعنی پیلیا کے مرض میں کدو شریف بہت فائدہ دیتا ہے۔ کدو شریف کے بیجوں کا تیل درد سر اور سر کے بالوں کے لیے بہت مفید ہے اور نیند لاتا ہے۔ کدو کے نٹ جو ہوتے ان کا تیل بھی نکلتا ہے۔ اس کے فوائد آپ نے سنے کہ درد سر اور سر کے بالوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور اس کو نیند نہ آتی ہے اس کو بھی فائدہ دے گا، نیند لاتا ہے۔ کدو شریف وزن بھی گھٹاتا ہے، یعنی جن کو وزن گھٹانا ہو وہ یہ چاہے تو کر لیں۔ تیل نہیں ڈالنا ہے، گھی تیل نہیں ڈالنا ہے۔ کدو ٹکڑے بنا کر اس کو صرف پانی میں ابالیں اور حسب ضرورت نمک ڈال دیں اور ہلدی ڈالیں۔ اب اس کو پکائیں۔ آپ کو اوپر اوپر اس کے تیل نظر آئے گا، یار یہ تیل کہاں سے آ گیا، تو ڈالنا نہیں ہے آپ نے، لیکن یہ بیج سے نکلتا ہے تیل، وہ تیل تھوڑا تھوڑا آپ کو نظر آئے گا، اور یہ آپ پابندی سے کھائیں۔ بھلے اور بھی اس کے بعد کھانا کھا لیں، لیکن یہ تھوڑا تھوڑا کھا لیں مناسب مقدار میں۔ اللہ کرے گا آپ کو وزن نیچے آنا انشاءاللہ، اور کئی بیماریوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ تجربہ شرط، خالی پیٹ ہی پہلے یہ کھا لے، پھر جو بھی آپ کا کھانا ہے نارمل۔ اب اس کے باوجود آپ بولو کہ میں دیگوں کے کھانے کھاؤں اور شیر مال اور دیگ کے قورمے کے بغیر نہیں چلتا، پھر آڑے اتنے پھٹیں گے کہ شاید دروازے میں پھنس جائیں۔ یہ آپ کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ چیزیں کھانے والی نہیں ہیں۔ 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے، جوانوں کو بھی بچنا چاہیے۔